کیتھلک ٹی وی کے پروگرام خواتین اور معاشرہ میں میں شاہین یوسف آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. 8 دسمبر 2020 کو پوپ فرانسس نے سال 2021 کو مقدس یوسف کے نام سے منسوب کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم مقدس یوسف کی زندگی کو بطور مسیحی اپنی زندگیوں میں رکھتے ہوئے کس طرح سے ایمان کی تقویت کے لیے اور خدا کی مرضی کو شامل کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں. آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہماری پہلی مہمان ہے سسٹر شکیلہ بھٹی، جن کا تعلق سسٹرز آف سینٹ جوزف آف چیمبری اور اس کے ساتھ ساتھ ڈان باسکو بوائز ہائی اسکول کی ایز اے پرنسپل جو ہے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اور پاکستان میں اپنی کانگریگیشن کی ہیڈ جو ہیں اس کی ذمہ داریاں بھی دیکھ رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیتھلک ویمن آرگنائزیشن کے ساتھ سسٹر جی کا ایک پرانا تعلق ہے، اور خواتین کی ترقی کے لیے، ان کی معموری اور بھرپوری کے لیے جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. اور ہماری اگلی ساتھی ہیں مس فوزیہ جیکب، جو کہ کیتھلک ویمن آرگنائزیشن میں بطور نیشنل کوآرڈینیٹر جو ہے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. میں آپ دونوں مہمانوں کو آج اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور آپ کی شکر گزار بھی ہوں کہ اپنا قیمتی وقت جو ہے ہمارے ساتھ آج نکالا، تاکہ جب آج ہم سینٹ جوزف کی عید جو ہے اس کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور اس پورے سال کے دوران بھی ہم اس پہ مختلف اوقات میں بات کرتے رہیں گے. میں سسٹر جی آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ چونکہ آپ کی کانگریگیشن سینٹ جوزف کے نام سے منسوب ہے، آپ کا ایک گہرا تعلق بھی ہے اس کانگریگیشن کے ساتھ، اور کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ اس سال کو جو ہے پوپ فرانسس نے سینٹ جوزف کے نام سے منسوب کیا؟ تھینک یو شاہین. یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کے دن میں اس موضوع پہ بات کروں، اور میں اسی چیز سے بات کروں گی کہ بہت سے ادارے ہیں جو سینٹ جوزف کے نام سے ہیں، اور ہماری جو کانگریگیشن کا نام ہے وہ سسٹرز آف سینٹ جوزف آف شیمبری ہے. تو اس کا جو سب سے جو مقدس یوسف کی جو زندگی کا ایک پہلو ہے، اس کا انسانی ہونا، اور اس کو ایک انسان کی طرح ہی بائبل میں بھی پیش کیا گیا ہے، ان کی کمزوریوں کے ساتھ، ان کی اچھائیوں کے ساتھ، اور اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایک عام انسان جو ہے وہ اس سے اپنا تعلق قائم کر سکتا ہے. تو میرے لیے جو ہے سینٹ جوزف وہ اسی وجہ سے ہی بہت اہم ہے کہ وہ ایک ایسا انسان ہے جس کے ساتھ ہم اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں. اگر میں اپنی کانگریگیشن کی بھی بات کرتی ہوں تو ہم لوگ ایک بڑے ہمبل قسم کا ہمارا اسٹیٹ آف لائف ہے، اور ہم بہت اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں کہ جہاں پر عام لوگوں سے ہم ریلیٹ کر سکیں، اور ہمارا سیکولر ڈریس میں ہونا، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ہم مقدس یوسف کی طرح ہیں، کہ جو کہ ایک بالکل عام انسان ہوتے ہوئے ہماری نجات کے منصوبے میں ایک بہت ہی اہم کردار جو ہے وہ ادا کر گیا ہے اور ابھی بھی کر رہا ہے. اور سینٹ جوزف جس طرح سے اس نے یسوع کی تربیت کی، ہم سینٹ جوزف سسٹرز بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں بھی لوگوں کی تربیت میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور تربیت ایسی کہ وہ اپنے اندر ایک مضبوط انسان بنے. ابھی جو آپ کے سوال کی بات ہے تو وہ یہ جو ہمارا محاورہ بھی ہے کہ دیر آئے درست آئے. یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں پر اس سال کو منانا، اس کو ہائی لائٹ کرنا بہت ہی اچھی بات ہے، کہ جس طرح سے آج کے حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں جو ہر انسان جو ہے اس سے متاثر ہوا ہے، اور اسی وقت میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم سب مل کر زندگی کو آگے بڑھائیں. بالکل، جہاں جہاں پہ زندگی جو ہے وہ آگے چلے. تو پوپ فرانسس نے بہت ہی اچھا ایک سٹیپ اٹھایا ہے کہ اس جگہ پر آ کر جہاں پہ ہم مقدس یوسف کی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں، وہاں پہ اس کی زندگی کی جو خوبیاں ہیں، قدریں ہیں، ان کو جینے کی کوشش کریں اور ان کو ہائی لائٹ کریں، تاکہ جو ایک خاص طور پہ جو ایک خاندانی زندگی ہے، خاندانی زندگی سے ہی سب تمام زندگی چلتی ہے، وہاں پر جو ہے وہ مقدس یوسف کے کردار کو اجاگر کیا جائے. تو اس سے جو ہے دنیا میں جو یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ایک خلا سا پیدا ہوا ہے، وہ مقدس یوسف کی زندگی سے ہی بھرا جا سکتا ہے. جیسے خدا کے نجات کے منصوبے میں جب ضرورت محسوس ہوئی کہ یسوع کو اس دنیا میں آنا ہے تو مقدس یوسف کو چنا گیا، اسی طرح سے پوپ فرانسس نے بھی یہ سال چنا ہے کہ ہم کس طرح سے یوسف کا کردار اپنی زندگی میں پیش کر سکتے ہیں.
بہت خوبصورت سسٹر جی. میں فوزیہ آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پوپ فرانسس کی طرف سے یہ ہمیں گائیڈ لائن دی گئی کہ سینٹ جوزف کو جو ہے ہم اپنی زندگیوں میں سامنے رکھیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ تھینک یو مس شاہین. جہاں تک ہم دیکھتے ہیں سینٹ جوزف کے کردار کو, تو اگر میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بات کروں تو ہم, چونکہ میں سینٹ جوزف اسکول میں پڑھتی تھی اور وہاں پہ ہم شروع سے ہی ان کی پریئر جو تھی وہ اسکول میں پڑھا کرتے تھے ایز اے ورکر, جو ان کے لیے ہم دعا ہے. اب جو اس سال کی ضرورت محسوس ہوئی یا اس ان کے فادرلی رول کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت پیش آئی, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بڑے زوال کی طرف جا رہا ہے, خاص طور پر خاندانی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں. اور اس پہ اور زیادہ ایڈ کیا جب یہ کرونا پریویلنس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مرد بھی نوکریاں ختم ہو گئیں, گھر میں بیٹھ کے, عورتیں بھی جو ہے وہ گھر پہ ہیں. تو مستقل گھر رہنے کی وجہ سے پھر جو اکنامک ایک ڈیزاسٹر آیا, آپ مالی طور پہ بھی لوگ انسٹیبل ہو گئے, تو گھروں میں لڑائیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں. ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے بہت سارے قصے جو تھے وہ ہمیں سننے کو ملے. تو ایسے میں یہ ایک بڑا ضروری تھا کہ ہم ایک مردانہ رول کو, ایک مرد ہونے کے ناطے ان کا جو کردار ہے, یا ایک ایسا کوئی سینٹ جو ہے اس کو ہم سیلیبریٹ کریں, اس کو فالو کریں جو ہمیں دوبارہ ٹریک پہ لے کے آ سکے. تو مقدس یوسف کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان فرما بردار تھے, خدا ان کی بات انہوں نے سنی, جیسے خدا ان کے فرشتے نے انہوں نے فرمایا ویسے انہوں نے کیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک محبت کرنے والے باپ تھے, یسوع مسیح کا جس طرح انہوں نے خیال رکھا, اپنے خاندان کے پروٹیکٹر تھے. جب انہیں پتہ چلا کہ بچے کو قتل کرنے کا خطرہ ہے تو انہیں لے کے مصر کی طرف بھاگے. تو جس طرح ان کا ایک رول تھا اپنی فیملی کے لیے, اپنے بچے کے لیے اور خدا کی فرما برداری کے لیے, یہ تین کریکٹرز میں سمجھتی ہوں کہ آج کے مردوں کو بھی اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے تعلق خدا سے بھی جوڑیں, خدا کی فرما برداری کریں, اور اپنے خاندانوں کے جو ہے وہ محافظ ہوں, ان کے نگہبان ہوں, ان کی ضروریات کا خیال رکھیں. اور ان کی جو سب سے بہتر خوبی جو مجھے اپنے طور پہ لگتی ہے وہ ایز اے ورکر, کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ زندگی کو گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے. تو آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو دیانتدارانہ طریقے سے کریں, اس اپنی جو لیونگس ہیں ان کو آنیسٹ بنائیں, تاکہ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ آپ کی آنیسٹ لیبر پہ پلیں, تاکہ ایک اچھا جو پرورش ہے وہ اس کا نتیجہ سامنے آ سکے. تو میں ان کی اس چیز کو بہت قدر سے دیکھتی ہوں. ایک تو یہ کہ میرا بیک گراؤنڈ اسکول سے ہے, سینٹ جوزف دی ورکرز, اور دوسرا یہ کہ میں نے اس چیز کو اپنی زندگی میں بھی اسی طرح لیا ہے کہ جو کام ہمیں مل رہے ہیں ان کو ہم پوری محنت کے ساتھ کریں, اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہم سب کچھ وہ خداوند کے لیے کریں. بہت شکریہ. آپ نے کہا آپ کا تعلق سینٹ جوزف سے ہے, اور میں خود بھی سینٹ جوزف اسکول قصور سے پڑھی, اور واقعی ہی میں سمجھتی ہوں دور حاضرہ میں آج اس ٹاپک کو دہرانا اور یاد کرنا بہت ضروری ہے, جبکہ کرونا کی صورتحال سے ہم اس وقت بھی ابھی گزر رہے ہیں, اور جو ابھی کرنٹ صورتحال ہے اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں دوبارہ سے لاک ڈاؤن ہے اور کرائسس جو ہیں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. سسٹر جی, ہم نے حضرت یوسف کا جب ذکر کیا ہے تو ایک ہمارا تعلق جو ہے بنتا ہے جب فرشتہ جو ہے مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے اور اس کو سلام پیش کرتا ہے اور خوشخبری جو ہے وہ دیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم ایک جو دوسرا سین ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یوسف جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ وہ مقدسہ مریم کو, جیسے کہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ ان کو رسوا نہیں کرنا چاہتے تھے. آج جب ہم دور حاضرہ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اس طرح کے بہت سارے کرائسس ہم اپنی ذاتی زندگی میں, خاندانوں کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں, تو کیا اس صورتحال کو آج کی جو صورتحال ہے ہم کس طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ یہ جو ہم ایک بات کہتے ہیں کہ مقدس یوسف ایک ایسا انسان ہے جنہوں نے فرشتے سے بات کی, یا فرشتے کا پیغام سنا ماں مریم کے بعد, اور اس کے اوپر پوری طرح سے انہوں نے عمل بھی کیا. آج کے معاشرے میں جو ہم چیز دیکھتے ہیں, ایک تو مقدس یوسف نے ابتدا سے ہی عورت کو بہت عزت دی, جیسے اس نے ماں مریم کو عزت دی, اس نے معاشرے میں عورت کو عزت دی. تو ہمارے معاشرے میں جو آج کل کی دنیا, جو آج کل کا فضا ہے, اس میں یہی ہے کہ ایک تو ہم میل ڈومینیٹڈ معاشرے میں ہم رہتے ہیں, ایسی سوسائٹی میں, تو وہاں پر آدمی کی ہی چلتی ہے. لیکن جہاں پر مقدس یوسف آتا ہے وہ عورت کے لیے سٹینڈ لیتا ہے, اور بائبل میں جو یہ چیز لکھی گئی ہے کہ اس نے کہا کہ میں اس کو خاموشی سے چھوڑ دوں گا. ہاں, ویسے بھی مقدس یوسف ایک خاموش انسان ہے بائبل میں, تو اس نے کہا میں اس کو خاموشی سے چھوڑوں گا. خاموشی سے چھوڑنے کے پیچھے جو وجوہات ہیں ہمیں وہ دیکھنی ہے.
بالکل کہ کس طرح سے مقدس یوسف جو ہے وہ ایک احساس انسان تھا. انگلش میں بڑا اچھا لفظ ہے کمپیشنیٹ انسان تھا. وہ اسے اس چیز کا احساس تھا کہ مریم کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنی سوسائٹی کو جانتا تھا، اس کی اپنی سوسائٹی پہ نظر تھی. تو اس نے ماں مریم کے لیے وہ احساس دل رکھا اور ان ساری وجوہات کو دیکھا کہ کیا ہو سکتا ہے میری کے ساتھ. پہلے چپکے سے چھوڑنے کا فیصلہ کیا کہ میں اس کو بدنام نہیں کروں گا، جبکہ ہمارے معاشرے میں جو آج کل ہماری خاندانی زندگیوں میں جو چیز ہو رہی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ڈیورس ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر چھوڑ دیا جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے. بالکل بعض دفعہ بڑی مائنر سی بات ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر بہت بڑا فساد، اور بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو عورت کو لے کر اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ وہ کسی کا سامنا نہیں کر سکتی یا سوسائٹی میں اس کا کوئی مقام نہیں رہتا. تو مقدس یوسف اس کی بہت بڑی اگزامپل ہے. ایک احساس دل کا مرد تھا وہ، اور آج کی سوسائٹی میں جو ایک چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، عورتوں کے ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے بھی، کہ ہمیں احساس دل کے لوگ چاہیے، احساس دل کے مرد چاہیے خاندانی زندگی میں، جہاں پہ صرف بیوی یا بیٹی ہی نہیں ہے یا بہن، بچے بھی ہیں. جو کہ ہماری جو یوتھ ہے، ہمارے جو بچے ہیں، وہ بالکل اس قسم کے ہو چکے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرف جانا ہے اور کیا کرنا ہے. وہاں پر یہ جو ایک احساس بھرا دل ہوتا ہے نا، کمپیشنیٹ ہارٹ ہوتا ہے، وہ انسان کو مجبور کرتا ہے یا وہ انسان کو فورس کرتا ہے کہ وہ کچھ اچھا کرے. اور اسی دل کے ساتھ یہ جذبہ انسان میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے، کسی کے لیے اس کی زندگی کام آ جائے. تو مقدس یوسف یہ تھا، یا مقدس یوسف کی لائف ایسی ہے. تو ہمیں بھی آج کل اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں، جب ابھی فوزیہ نے ذکر کیا کہ نوکریاں نہیں ہیں، کھانے پینے کے لیے نہیں ہیں، ہمارے لوگ جو چھوٹے چھوٹے جاب کرتے تھے وہ نہیں ہیں ان کے پاس، تو ہم کس طرح سے یہ ذریعہ بنیں کہ ہم کسی کے لیے مفید ثابت ہوں، کسی کے لیے ہماری زندگی، ہمارے دو لفظ کام آ جائیں. اس وقت مقدس یوسف کی جو ایک بہت بڑی خامی ہے نا، احساس دل، وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی زندگی پہ آ چکے ہیں، اپنی اپنی ہر کسی کو فکر ہے. ایک ہی فیملی میں رہتے ہوئے بچوں کی فکر نہیں ہے، میاں بیوی چلے گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے، گئے ہیں، فیملی لائف تباہ ہو رہی ہے تو اٹس اوکے، کوئی نہیں فکر کرتا کہ ان بچوں کا کیا بنے گا. اور اسی طریقے سے بچے بھی ہیں، وہ بھی نہیں کیئر کرتے، ان کو بھی اس چیز کا خیال نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ ہیں، انہوں نے ہمارے لیے اتنا کیا ہے. تو اس وقت میں جیسے اس سال کو مقرر بھی کیا گیا ہے، تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احساس کریں. ٹھیک فرمایا کہ واقعی ضرورت ہے اس بات کی، کہ جب ہمارے خاندان خاص طور پہ اس نہج پہ آ چکے ہوئے ہیں کہ ان میں نا اتفاقی ہے، شک ہے، اور جو معاشی بحران ہے، ان تمام صورتحال میں واقعی ہمیں مقدس یوسف کا جو کردار ہے اس کو اپنی زندگیوں میں جاننے کی اور میں سمجھتی ہوں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وجہ آپ کی طرف آتی ہوں. آپ کا جو کہ تعلق کیتھولک ویمن آرگنائزیشن سے ہے، اور آپ روز اس طرح کے واقعات اور خواتین کی زندگیوں سے خبر رکھتی ہیں. آپ مقدس یوسف کو جب دیکھتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا جو کردار ہے، جیسے سسٹر جی نے بھی بات کی کہ انہوں نے مقدسہ مریم کو مطلب رسوا کرنا جو ہے وہ نہ چاہا، بلکہ ان کو خاموشی سے جو ہے وہ چھوڑنا مناسب سمجھا. آپ اس بارے میں اپنی کیا جو ہے وہ رائے دینا چاہیں گے؟ میرے نزدیک ہم انہیں کرسچینٹی کے اندر فادرہڈ کا ایک بیسٹ ماڈل سمجھتے ہیں، اور ہمیں ضرورت ہے، ہماری یوتھ کو بھی ضرورت ہے جن کی ابھی شادیاں ہونے والی ہیں یا جن کی ہو چکی ہیں اور وہ اس لائف میں ہیں، تو وہ ان کو فالو کریں. جب آپ کے سامنے اتنے اعلیٰ نمونے موجود ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں فالو کریں. اور پوپ صاحب کی یہ کوشش کہ انہیں دوبارہ ایک دفعہ ان سال جو ہے ان کے نام سے جانا جائے، منایا جائے، اور ان کے کردار کو جو ہے لوگوں تک پہنچایا جائے، ان کی زندگی کو شیئر کیا جائے، تو ایک بڑا اچھا موقع ہے خاص طور پر فادرہڈ کے لیے، بوائز کے لیے، مردوں کے لیے، کہ وہ اس روشنی میں چل سکیں اور اپنے لیے جو راستے ہیں وہ ڈھونڈ سکیں. تو یہاں پہ ان کی جو ایک کوالٹی ہے بینگ اے فادر،
وہ ہے کہ بڑے ذمہ دار باپ تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع چھوٹے تھے تو وہ جس طرح انہیں لے کے مصر کی طرف ان کی جان بچانے کے لیے بھاگے, پھر وہاں رہ کے انہوں نے کوئی ذریعہ معاش اختیار کیا ہوگا ان کے لیے, اپنی فیملی کے لیے. پھر جب فرشتے نے دوبارہ حکم دیا وہ واپس آئے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ذکر آتا ہے جب یسوع ہیکل میں جاتا ہے, 12 سال کا ہے, تو یسوع گم ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو کنسرن ہے, ان کی جو فکر ہے اپنی اولاد کے لیے, یا ایک ذمہ داری باپ ہونے کی حیثیت سے, تو وہ یسوع کو ڈھونڈنے کے لیے واپس اس جگہ جاتے ہیں کہ یسوع کو ڈھونڈ سکیں. تو یہ ان کی ایک ذمہ داری کی بات تھی کہ انہیں فکر ہوا کہ بچہ ساتھ میں نہیں ہے. تو اسی طرح آج کے جو والدین ہیں, آج کے جو باپ ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس طرح کا خلا ہے جہاں پہ وہ ذمہ داریوں کو اس طور پہ پورا نہیں کر رہے. تو ہم ان کی ایک ذمہ دار باپ ہونے کی اور تربیت کرنے کی, تربیت اگر وہ یسوع کو ہیکل میں لے کے جا رہے ہیں تو وہ یقیناً کرسچن ریچولس ہیں جن کو وہ آبزرو کرنے گئے تھے, وہ عید منانے گئے تھے, تو یقیناً انہوں نے یسوع کی تربیت میں بھی پوری ذمہ داری سے اپنا کردار ادا کیا جو کہ روحانی یا مذہبی طور پہ تھی. تو آج کے والدین کے لیے, خاص طور پر مردوں کے لیے, یہ بھی پیغام ہے کہ وہ بھی بچوں کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار خود بھی رول ماڈل کے طور پہ پیش کریں اور ان کی ذمہ داری کو جو ہے وہ پورا کریں. بائبل کہتی ہے کہ اگر تو اپنے بچے کی چھڑی سے تنبیہ کرے گا تو وہ مر نہیں جائے گا. تو چھڑی کو ریکمینڈ نہیں کر رہی, لیکن یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو ایک قدم آگے چل کے اپنی والدین کی حیثیت سے جو ہے اپنا رول ادا کرنا ہے اور بچوں کی تربیت کرنی ہے. اور مقدس یوسف جو ہیں, ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے بڑی بہادری جو ہے, شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا رول یا تھوڑا وہ کنفیوز تھے اپنے اس ڈیسیژن کو لے کے, لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جس دلیری کے ساتھ, جس ہمت کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے, تو وہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے. چاہے تو وہ ایک خاوند کے طور پہ مقدسہ مریم کے ساتھ, چاہے ایک باپ کے طور پہ, چاہے ایک ورکر کے طور پہ, کام کرنے والے کے طور پہ, وہ ایک بیسٹ کرافٹس مین تھے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اس ماڈل کو فالو کریں تاکہ ہماری زندگیاں بھی ویسے ہی روحانی ہو سکیں, ویسے ہی پاک بن سکیں اور ہم ایک اعلیٰ خاندان کا نمونہ پیش کر سکیں. سسٹر جی, آپ کی طرف آنا چاہوں گی, اور چونکہ آپ کا تعلق ڈائریکٹ ایجوکیشن سے بھی ہے, آپ فارمیشن بچوں کی جو تعلیم و تربیت کا کام ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. آپ اس وقت ہمارے جو خاندان ہیں جس میں ہمارے ماں باپ ہیں ان کو, اور جو ہماری یوتھ ہے ان کو کس طرح کے حالات سے اس وقت لڑتے اور جھوجتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ہمارا جو, اگر ہم بالکل کرسچن فیملیز کی طرف آتے ہیں تو وہاں پہ ایک جو بہت ہی المیہ ہے ہم لوگوں کا, وہ ہے ڈرگ, نشے کی عادت. تو وہ عام طور پہ جو ہے بچے اپنے باپ سے ہی سیکھ رہے ہیں. تو ہمیں اس جگہ پر بہت زیادہ, ہم ابھی بچوں سے زیادہ ملتے ہیں, ماں فادر سے اگر ملاقات نہیں ہوتی ہے اس کے والد سے, تو بچوں کا ایک جو ریئیکشن ہوتا ہے کہ میں نے تو شروع سے ایسا ہی دیکھا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ کس طرح سے یوسف جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کی زندگی میں تربیت کرنے والا باپ بنا, ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے والدین کو, خاص طور پہ فادرز کو, اس چیز کے لیے تیار کریں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت میں جو ان کا کردار ہے اس کو محسوس کریں. جیسے جب ماں باپ میں ہی وفاداری نہیں ہے تو بچوں میں کہاں سے آئے گی؟ جو وہ دیکھتے ہیں وہی بچے کرتے ہیں نا. اگر یسوع مسیح کو جو اس کا خدائی ہونا ہے وہ خدا کی طرف سے تھا یا وہ خود خدا تھا, لیکن جو اس کی انسانی معاشرے میں تربیت تھی وہ یوسف کے ذریعے تھی. تو اسی طرح سے بالکل ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے والدین کی اس قدر تربیت کریں, اس قدر ان کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہم پر ڈپینڈ کرتی ہیں, وہ باپ پر ڈپینڈ کرتی ہیں. بچے جو ہیں, آپ لوگوں نے سب نے, ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ وی لک اپ ٹو آور فادرس نا. ماں پیار ہے سارا, لیکن جس جگہ پر ہم نے کسی کو دیکھنا ہوتا ہے, کسی جگہ کو اپنے سے زیادہ یا اپنی حفاظت کے لیے, یوسف ہمیشہ محافظ رہا, ہم کہتے ہیں وہ ہمیشہ پروٹیکٹر ہے نا, حفاظت کرتا تھا. تو ہمیں اس قسم کے باپ کی ضرورت ہے. صرف یہ نہیں کہ ان کے لیے وہ اچھے گفٹ مہیا کر دیتے ہیں, کہیں بار لڑکے آئیں تو ان کے لیے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس قسم کا نہیں. ایک ایسا باپ جو بچے کی ایسی تربیت کرے کہ وہ دوسرا یسوع بنے, وہ زندگی میں آگے چل کے ہم کہ ہاں یس
یہ یسوع ہے, یہ کرسچن ہے. نہ کہ جیسے آج کل کے لوگوں کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں یہ ضرور مسیحی ہوگا, عیسائی ہوگا, یہ ضرور نا, یہ نہ ہو, بلکہ وہ کہیں کہ ہاں یہ مسیحی ہے. تو وہ شروع باپ سے ہی ہونا ہے, کیونکہ جیسے میں پہلے میں آپ کو کہہ چکی کہ ماں جو ہے شی از آل لو ہے, کہ وہ پیار ہے اور وہ پیار سے بھر کے ہر کچھ کرتی ہے, بچے کو زندگی دیتی ہے, اس کی حفاظت کرتی ہے, اس کی پرورش کرتی ہے. لیکن ایک انسان بنانا اسے, اس کے لیے اگزامپل ہی باپ ہے, اور بچہ باپ کی طرف ہی دیکھتا ہے. اور خاص طور پر جیسے آپ نے کہا کہ لڑکوں کا رول ماڈل جو ہے نا وہ باپ ہی ہے, جیسا بھی ہے. اور وہ کسی نہ کسی جگہ پر اگر وہ اپنے باپ کو بچپن میں دیکھتا ہے لڑتے جھگڑتے, ماں پہ شک کرتے, ماں پہ الزامات لگاتے ہوئے, اس کو گھر سے نکالتے ہوئے, تو وہ بچہ وہی کرے گا. بالکل. چاہے آپ اس کی کتنی بھی تربیت کر لیں, وہ ویسا ہی کرے گا. وہ اپنی ماں کا پیار ضرور یاد رکھے گا. تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ مقدس یوسف کو چرچز میں ہر جگہ, ہر گیدرنگ میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہم مقدس یوسف کو ایک فادر فگر جب ہم اس کو پیش کر رہے ہیں تو اس کو اپنے لوگوں کی زندگی میں اس قدر داخل کریں کہ وہ احساس ہو ان کو کہ ہاں ہر باپ جو ہے, ہر مرد جو ہے مقدس یوسف ہے. آج کے معاشرے میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہر مرد جو ہے وہ مقدس یوسف, کیونکہ حالات زندگی کے معاشرے کے ایسے ہو چکے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں صرف ایک ایسے ماڈل کی ضرورت ہے کہ جو چیزوں کو درست کرے, اور اس معاشرے کے خلاف جا کر. مقدس یوسف ہر طریقے سے معاشرے کے خلاف کیا, لیکن وہ معاشرے سے باہر نہیں نکلا, لیکن اس نے ان روایات کو, ان چیزوں کا مقابلہ کیا کہ میں کس طریقے سے زندگی کو آگے لے کے جاؤں گا. اور اس کے اس طرح کے کردار سے ہمارے نجات دہندہ نے زندگی پائی, ہمارا نجات دہندہ ہمارے پاس آیا, ہمیں نجات ملی. آج ہم اپنے مسیح ہونے پہ فخر کرتے ہیں جسٹ کیونکہ یوسف نے قدم اٹھایا. تو ہمیں ایسے باپ کی ضرورت ہے. بہت سارے باپ آتے ہیں میرے پاس نا والد, تو سسٹر جی آج کل ہو ہی ایسا رہا ہے, سسٹر جی آج کل یہی ہے. تو میرا کوسچن ہے آپ کیا کر رہے ہو, آپ کا کیا کردار ہے؟ کیا آپ وہ خوبیاں جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں اپنے بچوں میں, آپ وہ خوبیاں ان کو دے رہے ہیں, آپ وہ خوبیاں جی رہے ہیں؟ بہت مشکل حالات ہے, لیکن قدریں جینے کے لیے, اچھی زندگی کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یوسف کی زندگی آپ کے سامنے ہے, کس طرح وہ کسی چیز کے بغیر چلا پھرا, آگے بڑھا, سفر کیے, صرف یسوع کے لیے, مریم کے لیے. تو آج ہر باپ کے لیے میں کہتی ہوں کہ ہمیں یہ کوسچن پوچھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. بعض دفعہ جو گفٹ, جو چیزیں ہم بچوں کے لیے پرووائڈ کر رہے ہیں وہ نہیں ہیں جو زندگی کے لیے ضروری ہیں, جو اس کی زندگی میں ضرورت ہے. تو میں تو یہ کہوں گی کہ اس سال کے ذریعے سے پوپ فرانسس نے کہا ہے ہم اپنے کیتھولک چرچ میں یہ کریں کہ ان چیزوں کو پروموٹ کریں, جہاں پہ بہت سی چیزیں ماؤں کے لیے ہوتی ہیں, مدرس ڈے ہوتا ہے, یہ سب کچھ, فادرس ڈے کریں, فادرس کے لیے ورک شاپ کریں, فادرس کے لیے ایسے پروگرام ترتیب دیں کہ جہاں پہ ہم ان کو اکٹھا کر سکیں. عورتوں کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں, کرنا چاہیے, لیکن اب یہ سال مردوں کا سال ہے جہاں پہ پھر عورت ہی اپنا کردار ادا کرے گی. واقعی, اور میں سمجھتی ہوں کہ باپ کی جو ذمہ داری ہے وہ ماں سے بھی زیادہ ایک کٹھن ایک ذمہ داری ہے, کیونکہ ماں نے تو گھر کے اندر رہ کے کچھ کام, بہت سارے کام دیکھنے ہیں, لیکن باپ نے گھر سے باہر نکل کر کے زمانے کی صحبتوں کو برداشت کرتے ہوئے بچوں کی کفالت کے لیے اور ان کی روٹی کا جو بندوبست ہے وہ کرنا ہے. مس فوزیہ, ہم خاندانی زندگی کی بات کر رہے ہیں اور اس میں ہم ایز اے ایگزامپل ہم پاک خاندان کو جو ہے وہ سامنے رکھے ہوئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں سسٹر جی نے ذکر کیا کہ اس وقت نوجوان جو ہمارے بچے ہیں وہ بہت سارے کرائسس سے گزر رہے ہیں اور اس کو جو برداشت کر رہے ہیں وہ والدین کر رہے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سی جو ایک روشنی ہے وہ ضرور ان حالات پہ ڈالیں جب ہم اپنی نوجوان بچیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ تربیت کا کام ہمارا لڑکوں کا ہی نہیں لڑکیوں کا بھی ہے. اور اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری نوجوان بچیوں کے لیے اور خواتین کے لیے کافی سارے مسائل جو ہیں وہ دیکھنے کو آ رہے ہیں. تو اس بارے میں آپ
کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سسٹر جی سے مکمل طور پر اتفاق کرتی ہوں کہ جو باپ ہے وہ ایک بچے کے لیے رول ماڈل ہے. ہر بچہ جو ہے جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کا باپ وہ سپر ہیرو ہوتا ہے جو اس کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں بچوں کا بھی کردار بدل جاتا ہے, والدین کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. تو پھر بھی جو کچھ ہم نے اپنے والدین سے خصوصاً باپ سے سیکھا ہوتا ہے ساری عمر ہم کہیں نہ کہیں اسے ریفلیکٹ کرتے رہتے ہیں. ہم جیزس کی لائف میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے والد کارپینٹر تھے اور انہوں نے جو کچھ ان سے سیکھا, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب اپنی منسٹری میں آتے ہیں, کام شروع کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ میرا جوا ہموار اور ملائم ہے. تو جوا ظاہر ہے کہ اس کا تعلق کارپینٹر کے کام سے ہے. تو وہ بھی اس ٹرم کو یوز کر رہے ہیں, وہ جو انہوں نے کبھی اپنے باپ سے سنی ہوگی, سیکھی ہوگی. تو باپ جو ہے وہ محافظ بھی ہے, پروٹیکٹر بھی ہے. جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح حضرت یوسف بچے کو لے کے گئے ہیں مصر, تو یقیناً ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا, ایک خالی سواری ہوگی جس پہ وہ پہنچے ہوں گے. کس طرح انہوں نے زندگی کو زیرو سے شروع کر کے اپنے خاندان کو پروٹیکٹ کیا ہوگا. ہر وقت خوف ہوگا کہ کوئی تعاقب کرتا ہو پیچھے نہ آ جائے, یا اس طرح کی بہت ساری چیلنجز ہوگی. تو یہاں پہ بھی ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں جس طرح کے مسائل ہیں ہماری سوسائٹی کے, جس طرح کے جرائم ہیں ہماری سوسائٹی میں, تو باپ کا رول بہت ہی زیادہ ضروری بھی ہے اور اسے بہت الرٹ ہونے کی, بہت ویجیلنٹ ہونے کی بھی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز دیکھتے ہیں, چھوٹے بچوں کے ساتھ, لڑکوں کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ اغوا کے معاملات دیکھتے ہیں, بچے ابیوز ہو رہے ہیں. اور ایسے میں بڑا ضروری ہے کہ باپ جو ہے اس کی نظر ہو گھر کے ہر معاملے پہ, اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پہ, وہ کیا کرتے ہیں, کس سے ملتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, یا اپنی زندگی میں کس طرح کے فیصلے لیتے ہیں. کیونکہ جب کچھ ہو جاتا ہے تو بعد میں رونے کا کوئی فائدہ نہیں. بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. آج کل یہ یوحنا آباد کا ایک کیس بہت سرفیس کر رہا تھا, ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لڑکی ہے, وہ 5 منتھ کی پریگننٹ ہے اور اس کو ابارٹ کروانے کے لیے وہ ہاسپٹل جاتی ہے اینڈ شی ڈائڈ. تو ہمارے ہاں ایسے یوسف ہیں جو شاید اپنی ذمہ داری بھی قبول نہیں کر نہیں پا رہے, جو ذمہ داریاں لینا نہیں چاہ رہے, جو خاندانی زندگی کے باؤنڈ میں انٹر ہی نہیں ہونا چاہ رہے. تو ایسے میں ہم حضرت یوسف کو سامنے رکھتے ہیں, اس جیسی ذمہ داری, اس جیسا پیار, اس جیسا حوصلہ مانگتے ہیں ان جوانوں کے لیے, تاکہ وہ جو ہے اپنے کردار کو ادا کر سکیں. جیسا وہ ایک خاندانوں کا مربی ہم اسے کہتے ہیں, یا سینٹس آف فیملیز ہے, تو ہم اپنی فیملیز میں اس کو رول کو لے کے آئیں. اگر ہمارے فادرلی فگرز, مین فادرز یہ ایسے کریکٹر کی پریکٹس کریں گے تو وہ ہمارے آگے جو ہے وہ ذمہ دار نسل سامنے آئے گی. ایک خدا ترس لوگ جو ہیں, خدا ترس نوجوان ہمارے سامنے آئیں گے جو شاید اپنی ذمہ داریوں کو اس طور پہ پورا کر رہے ہوں گے. لیکن اگر ہم ایسے ماڈلز سے ہٹ جائیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ بے راہ روی اور اس طرح کی بہت ساری برائیاں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں آ جائیں گی. تو ہم اس بات کے لیے اور پوپ صاحب کے وزڈم کے لیے بہت تھینکفل ہیں کہ انہوں نے ہماری ایک سوئی ہوئی نسل کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے, یا ایک ایسا کردار جو پیچھے جا رہا تھا جس کو ہم بہت عرصہ ہی ہو گیا کہ ہم دیکھتے نہیں کہ مردوں کے کردار کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. تو آج ایک یہ بھی موقع ہے کہ ہم باحثیت باپ, بھائی, جو مرد ہماری زندگی میں ہماری کامیابی میں شامل ہیں, ہم ان کے اس رول کو اپریشیٹ بھی کریں, اور لوگ جو جنہیں ضرورت ہے رہنمائی کی وہ بھی مقدس یوسف کی زندگی سے سیکھیں اور اپنے کردار کو بخوبی ادا کر سکیں. سسٹر جی, آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کوئی اپنا ذاتی تجربہ جو ہے سینٹ جوزف کے تعلق سے جو ہمارے ساتھ شیئر کریں. آپ کی کنگریگیشن جو ہے اس کا جو چونکہ تعلق ڈائریکٹ نام سے ہی سمجھ آتا ہے, کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو بہت زیادہ انسپائر کیا ہو اور آج ہمارے ویورز جو ہیں اس کو سننے کے بعد ان کے لیے میں سمجھتی ہوں کوئی ہدایت, کوئی رہنمائی اور روشنی جو ہے ان کو مل سکے. تو ایسا کوئی تجربہ جو ہے آپ ہمارے آج ویورز کے ساتھ ضرور شیئر کریں. جی شاہین, ہماری زندگی میں تو ایسا ہے کہ کبھی بھی کوئی مشکل ہو, کچھ بھی ایسا ہو اور وہ کام ہو جائے تو ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ مقدس یوسف تھا. کوئی آ کے کوئی بیگ اٹھانے میں مدد کر دے جو میں نہیں اٹھا پا رہی ہوں تو میں کہتی ہوں یہ مقدس یوسف تھا جس نے آ کے میری ہیلپ کیا بیگ اٹھانے میں. لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں کے ایکسپیرینس بھی ہیں جو لوگ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور میں جو خاص طور پر ایک چیز ہے وہ بہت زیادہ اس سال میں اور جس اہمیت کو جو ہم اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ جاتا ہے. اسکول میں کام کرتی ہوں ہمیشہ سے, اور اکثر بچے جو ہیں کبھی نہ کبھی مس پلیس ہو جاتے ہیں, یا گھر چلا گیا یا کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے.
تو میرا یہ ایمان ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ مقدس یوسف، جس طرح تو نے خدا یسوع مسیح کو جب وہ ہیکل میں رہ گیا تھا پیچھے تو اس کو تلاش کر لیا تھا، اسی طرح تو اس بچے کو بھی ہاتھ پکڑ کر لے کے آ. تو آپ یقین نہیں کریں گی، میرے لیے یہ بہت ہی ذاتی اور بہت ہی گہرا ایکسپیرئنس ہے کہ وہ بچہ اسکول میں حاضر ہو جائے گا، چاہے کوئی بھی پکڑ کے اسے لے آئے. تو دین آئی بریتھ، ورنہ میں کہتی ہوں کہ خدا کا شکر ہے. اور مقدس یوسف پہ اور زیادہ میرا جو ایمان ہے وہ بڑھتا ہے. اور ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے. ابھی فوزیہ نے بھی کہا تربیت کا، کہ ہمارا اس قسم کا ایمان ہونا چاہیے کہ جیسے خدا باپ، یسوع کا باپ، پھر پالنے والا باپ مقدس یوسف، اور پھر اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ خدا یسوع مسیح، ہماری نجات. ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اسی قسم کے باپ کی ہمیں ضرورت ہے آج کے دور میں کہ جو بچے کی ایسی تربیت کرے. میں نے پہلے بھی یہ بات بولی ہے کہ ہر انسان جو ہے، ہر بچہ جو ہے، لڑکی ہو لڑکا ہو، وہ خدا یسوع مسیح کا نمونہ ہو، خدا یسوع مسیح کی صورت ہو. اور اس یقین کے ساتھ میں جو دعا کرتی ہوں کہ بچہ آج اسکول میں، اس یقین کے ساتھ کرتی ہوں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بچے کی ماں باپ کے لیے کیا اہمیت ہے، اور اس وقت میں کیا سچویشن پیدا ہوئی ہوتی ہے جب بچہ نہیں مل رہا. تو اس میں یہ میرا یقین جو ہے یہ ہمیشہ میری مضبوطی بنتا ہے، اور میں بڑی شان کے ساتھ، بڑی یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ نہیں، بچہ مل جائے گا، بچہ نہیں کھوئے گا. کیونکہ مجھے پتہ ہے مقدس یوسف نے جس طرح یسوع کو نہیں کھونے دیا، وہ کسی بچے کو نہیں کھونے دے گا. تو ہر باپ کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ کوئی بچہ بھی اپنی زندگی میں ایسی زندگی نہ بسر کرے کہ جو فیلئر ہو، بغیر کسی مقصد کے ہو، جس کی کوئی پہچان نہ ہو. ایسا نہ ہو. ہر باپ اپنے بچے کو ایسا بنائے. جی مس فوزیہ، آپ اپنا کوئی ذاتی تجربہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. سینٹ جوزف جو ہے، ہم بچپن سے دیکھتے ہیں، ان کی نوینے ہیں، ان کی پریئرز ہیں. تو ابھی بھی جب ہم نے دیکھا سوشل ورک کے دوران، اپنے کمیونٹی ورک کے دوران، تو خاص طور پر کرونا کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ فیملیوں میں کافی لڑائی جھگڑے تھے. تو یہ ہمارے پنڈی آفس کا ایکسپیرینس ہے. وہاں پہ ایک فیملی جو تھی وہ اس طرح کے بریک اپ کے قریب تھی، اور وہ سیپریٹ ہو چکے تھے. خاتون جو ہے وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ ہے، خاوند علیحدہ ہے. تو وہ خاتون سسٹر جینیویو کے پاس گئیں، اور انہوں نے شیئر کیا کہ اس طرح یہ مسائل ہیں، اور میرے ہسبینڈ جو ہے وہ علیحدہ ہو گئے. تو سسٹر جینیویو نے اس خاتون سے مقدس یوسف کی دعا پڑھنے کے لیے کہا، اور اس کے لیے ایک بڑا زبردست معجزہ ہوا کہ جلد اس کے خاوند اور فیملی جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی، اور اس طرح وہ دوبارہ ایک اچھی لائف جو ہے وہ گزارنے لگے. اسی طرح ایک اور خاتون تھیں جو آئیں، جن کی شادی ختم ہونے کے قریب تھی، بیکاز ان کے بچے نہیں تھے. ان کو بھی سسٹر جی نے مقدس یوسف کی دعا پڑھنے کے لیے کہا، اور ابھی ان کا ایک بیٹا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پریئرز ہیں وہ کام کرتی ہیں، اور وہ لوگ جنہیں ہم سینٹس کہتے ہیں، جب ہم ان کے توسط سے دعا کرتے ہیں تو خداوند ہمیں جواب دیتا ہے. اور سینٹ جوزف جو ہے وہ ہم انہیں پریگننٹ خواتین کا سینٹ کہتے ہیں، فیملیز کا سینٹ کہتے ہیں، فادرہڈ کے لیے ماڈل کہتے ہیں. تو وہ تمام چیزیں جن کی ہمیں اس وقت معاشرے میں ضرورت ہے، یا ہم جس طرح کے چیلنجز سے گزر رہے ہیں خاندانی لائف کے، تو اس میں ان کا رول، یا ان سے پریئر کرنا، یا ان کے توسط سے خدا سے کچھ مانگنا جو ہے، وہ یقیناً لوگ باثمر ہوتے ہیں، اور خداوند کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ خداوند ان دعاؤں کو سن کے جواب دیتا ہے. اور ایسے واقعات سے، ایسی ایگزامپل سے اور لوگوں کا بھی حوصلہ میں اس وقت بڑھانا چاہتی ہوں، جن کے اس طرح کے ایشوز ہوں، مسائل ہوں، اور وہ مقدس یوسف کو اپنی زندگیوں میں یاد کر کے ان کے اس خاص سال کے دوران ان سے جو کچھ چاہیں گے خداوند ان کو عطا کرے. پروگرام کے آخر میں میں سسٹر جی آپ کا اور مس فوزیہ آپ کی بے حد شکر گزار ہوں. آپ نے آج اپنا وقت نکالا اور اپنے خوبصورت خیالات کے ذریعے ہمارے آج پروگرام کو جو ہے اور خوبصورت بنایا.